الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. حضرات علماء کرام، بزرگان دین، میرے دوستوں اور بھائیوں، آپ جس محبت کے جذبے سے یہاں تشریف لائے ہیں، میں دل کی گہرائیوں سے اس کی قدر کرتا ہوں اور آپ حضرات کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے آج تو خاص طور پر جب تراویح میں ختم قرآن ہو رہا تھا، اس کو ایک مبارک تقریب سمجھ کر آپ تشریف لائے، اور جب سے ملک کے اندر حالات تبدیل ہوئے ہیں، ہمارے ساتھیوں کی مبارکبادیوں کا سلسلہ بھی بدستور جاری ہے اور ضرورت سے زیادہ جاری ہے، کیونکہ اب نئے حالات کے اندر ہمیں نئے مشاورت جماعت کے اندر بھی، دوسری پارٹیوں کے ساتھ بھی، تو اس کے لیے ہمیں وقت نہیں ملتا جی، کیونکہ آپ حضرات کا مسلسل یہاں پر موجودگی جو ہے وہ خاصی اس حوالے سے ہوتی ہے. تو ایک تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ ان حالات میں ہمیں آنے والے مستقبل پہ نظر رکھنی ہے اور اس حوالے سے ہمیں سوچنا ہے. میں چند باتیں آج کے اس مجلس میں آپ سے عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو بنیادی موقف تھا کہ 25 جولائی 2018 کے الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے اور اس کے نتیجے میں غلط اسمبلیاں آئی ہیں، اور یہ جو 3.5 سال ہم نے جدوجہد کی، ایک ناجائز حکومت کے خلاف بھی کی اور کارکردگی کے لحاظ سے بھی بہت ہی ناقص اور نالائق ثابت ہوئے، تو ظاہر ہے کہ پھر ہمیں عوام کے ساتھ کھڑا ہونا پڑا اور ان کے مسائل کو بھی ہم نے اٹھایا. ملک کی معیشت تباہ و برباد کر دی گئی اور اس وقت پاکستان کے لوگ مہنگائی جیسی مصیبت میں جو پسے ہیں، اس دفعہ تاریخ میں شاید اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. اب میں آپ سے جلسے میں بھی کہہ چکا ہوں کہ ملک کے بھی مسائل ہیں، معیشت ملک کا مسئلہ ہے، اور معیشت کے حوالے سے اسلامی دنیا میں ہمارے قریب تر اگر کوئی ملک ہے تو وہ مملکت سعودی عرب ہے. اس کا اعتماد بھی ہم نے خراب کیا. غیر اسلامی دنیا میں اگر ہمارے قریب تر کوئی ہے تو وہ چین ہے، اس کا بھی ہم نے اعتماد خراب کیا. اور پھر مغربی دنیا نے اور مغرب کے مالیاتی اداروں نے بھی ہمارے ساتھ کوئی تعاون نہیں کیا. لیکن یہ عجیب حکومت ہے جو آج جب اقتدار سے گری ہے، تو چونکہ آپ کو یاد ہوگا کسی زمانے میں ہم نے کئی سال تک امریکہ مرد آباد کے جلسے کیے، اس کے خلاف تحریک چلائی، اس سے ایک امریکہ مخالف ماحول وجود میں آیا، اور صرف پاکستان میں نہیں، پورے برصغیر میں. تو ان سب کو پتہ ہے دنیا میں کہ پاکستان میں مقبول ترین نعرہ یہ ہے کہ امریکہ مخالفت کی بات کر لیا کرو. چنانچہ اقتدار میں آنے سے پہلے اس نے بڑے آئیڈیل قسم کی باتیں کنٹینر پہ کرتا رہا، جلسوں میں کرتا رہا. میں نوجوانوں کو 1 کروڑ نوکریاں دوں گا، میں بے گھر لوگوں کو 50 لاکھ گھر دوں گا،
ایسی معیشت ہوگی کہ باہر کے لوگ پاکستان میں آ کر نوکری کریں گے، لوگ ہم سے بھیک مانگیں گے، میں نے اگر IMF سے بھیک مانگا تو میں خودکشی کر لوں گا، پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہتا رہا۔ لیکن اس کے بعد ہمارے ملک میں اگر قانون سازی ہوئی ہے تو FATF کے دباؤ کے تحت ہوئی، IMF کے دباؤ کے تحت ہوئی ہے، اور آج وہ پھر امریکہ مرد آباد کی بات کرتا ہے۔ اب دو چیزیں ہوتی ہیں، اختلاف ہو اصول پر، نظریات پر، تو اسے کاز کہا جاتا ہے، اور اگر آپ وقتی طور پر ایک مقبول نعرے کو استعمال کرتے ہیں جذباتی ماحول میں اس کا فائدہ اٹھانے کے لیے، تو پھر اس کو کارڈ کہتے ہیں۔ تو یہ جو آج گفتگویں کر رہا ہے وہ ایک کارڈ استعمال کر رہا ہے۔ تو اس حوالے سے ہمیں بڑا ہوشیار رہنا پڑے گا۔ ابھی جو نئی حکومت بنی ہے ظاہر ہے کہ وہ 1 سال کے لیے ہے، زیادہ سے زیادہ، وہ بھی زیادہ سے زیادہ، لیکن اس حکومت کے اندر جمعیت علماء اسلام کا اپنا وجود ہے، اپنا تشخص ہے، اپنا موقف ہے، اور ہم ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اب بھی فوری طور پر الیکشن چاہیے، چاہے وہ چلا گیا، اس کو ہم نے رخصت کر دیا، پھر بھی قوم کو وہ امانت واپس کرنا ہماری ذمہ داری ہے جس کے لیے ہم نے جدوجہد کی ہے۔ ہاں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انتخابی نظام میں خامیاں ہیں، دوبارہ اس کے اندر دھاندلی کے امکانات ہیں، تو وقتی طور پر ان اسمبلیوں کا فائدہ اٹھا کے آپ انتخابی اصلاحات کر لیں، کچھ اور ایسی اصلاحات جو ناگزیر ہوں، تاکہ اس گند کا صفایا ہو سکے کہ ہم گدلے پانی سے تو نکلے لیکن دوبارہ گندے پانی میں نہ اتریں بلکہ شفاف پانی میں اتریں۔ تو اس حد تک ابھی بھی ہم اپنے موقف پہ اسی طرح قائم ہیں۔ مصلحت کی بھی حد ہوتی ہے، اقتدار اور پھر اس کو لمبا کرنا اور غیر ضروری طور پر لمبا کرنا، یہ شاید جمعیت علماء اسلام کا موقف نہ ہو، اور اس پر ہم اپنی رائے رکھیں گے، اور ان کے سامنے بھی ہماری رائے بالکل واضح ہے جی۔ لیکن پھر بھی چونکہ ہم نے جدوجہد مل کر کی ہے، تو اس حوالے سے مشاورت اور ایسی تصور کہ جس پہ ہم کبھی یہ تصور نہ دیں کہ جو لوگ کل اپوزیشن میں متحد تھے آج حکومت میں وہ مخالف ہو گئے ایک دوسرے کے، یا وہ وحدت ٹوٹ گئی۔ وحدت کو برقرار رکھنا یہ بھی اس وقت ضروری ہے، ورنہ پھر اس کا فائدہ دشمن کو ہوگا۔ لیکن بہرحال یہ جو ابھی اس مجلس میں بات ہوئی کہ آئین کو ختم کرنا، اسلامی دفعات کو ختم کرنا، قادیانیوں کی پوزیشن پرانی بحال کرنا، ناموس رسالت کے حوالے سے تبدیلی لانا، آئین کی اسلامی حیثیت کو ختم کرنا، میں آپ کو داد دیتا ہوں کہ آپ کی قربانیوں نے حکومت کو شکست دے دی اور وہ ایسا نہیں کر سکا۔ اکابرین جمعیت علماء اسلام زندہ باد، اکابرین جمعیت علماء اسلام زندہ باد، امیر ملت اسلام اور فضل الرحمان زندہ باد۔ اور حالات سے آدمی سیکھتا ہے، بہت سی چیزیں منکشف ہوتی ہیں، یعنی آپ یقین جانیے کہ ہمیں شاید علم نہ ہوتا اور یہ چیزیں بڑے دبیز پردوں کے اندر چھپی رہتی، لیکن جب حکومت کو شکست ہو گئی اور وہ اقتدار سے نکل گئے تو پتہ چلا کہ پاکستان میں ایک ایلیٹ کلاس ہے جس میں بڑے بڑے دبنگ گھرانوں کے لوگ ہیں، ریٹائرڈ قسم کے لوگ، ان سروس لوگ بھی، کہ ان کے گھروں میں کیوں ماتم بچ گیا، ان کی عورتیں کیوں بین کرنے لگ گئیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ جو بین الاقوامی نیٹ ورک ہے مغرب کا یا یہودیت کا یا صہیونیت کا یا قادیانیت کا، یہ ایلیٹ کلاس یہ در حقیقت اس نیٹ ورک کا حصہ تھا۔ ان کی ماں مری تو ان کے گھر میں رونا دھونا شروع ہو گیا۔ تو ہمیں اس حوالے سے بھی آگے جا کر دیکھنا ہوگا کہ اگر ہمارے ملک کے اندر
बड़े बाअसर हैसियत में ये अनासर मौजूद हैं, तो हमने इन अनासर को भी आने वाले वक्त में शिकस्त देनी है। इसलिए हम अभी भी समझते हैं कि हम अभी भी तहरीक में हैं, हुकूमत में होते हुए भी जमीयत तहरीक में है। अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी तो हमारे सूबे में उन्हीं की हुकूमत है, तो कम से कम हमारे खैबर पख्तूनख्वा वाले तो उसी जगह खड़े हैं ना। तो इस लिहाज से जमात जो है वो बड़े फूंक फूंक के आगे जाती है, सारी सूरत हाल को देखती है। और कभी भी हम ये बात जहन में रखें कि कोई ये मत सोचे कि हम किसी बहुत अच्छी वजारत पर खुश होकर अपना मौक़िफ़ छोड़ देंगे। वजारतें हमें बहुत देखी है, हम ख़ुद बनाई हैं, और लेकिन जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुनों की कुर्बानियों को देख कर फैसले करेंगे, वक्ती मसलहतों को देख कर नहीं करेंगे। हमने ये भी कहा है इन तमाम हजरात से कि हम पार्लियामेंट के अंदर जमीयत के हुजूम की बुनियाद पर बात नहीं करेंगे, हम रोड के ऊपर अपनी ताकत की बुनियाद पर बात करेंगे। ये सब पर हमने वाज़ेह किया हुआ है, क्योंकि ये अबूरी दौर है। इस अबूरी दौर के लिए हमारे कारकुन की 3.5 साल पौने 4 साल की कुर्बानियाँ हैं, हम उसको नज़रअंदाज करके फैसले नहीं करेंगे जी, उसको सामने रख कर फैसले करेंगे। तो अगर हुकूमत में जाएंगी भी तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रख कर जाएंगे, अगर फिर नहीं जाएंगे भी तो इन्हीं चीज़ों को बुनियाद बनाकर हम फैसले करेंगे। तो इस पर आपको पूरी तरह एतमाद में रहना चाहिए। ये अमेरिका के मुखालिफ बातें, जब एक ISPR का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई, अब जलसे में उसका नाम नहीं लेते जी। अब आपने देखा ख़त का नाम अब नहीं लेते जी। तो ईमान तो इतना सा है इनका जी कि एक झूठे ख़त की बात की, और ये जो सफ़ेद कागज़ लहराता है ना जी, ये उस कागज़ का रंग ही नहीं है जो सफ़ीर भेजा करता है। इस कागज़ का रंग ही कुछ और होता है जी, जिसको सफारती तौर पर यहाँ भेजा करते हैं और खारिज में आता है जी। उसके अल्फाज भी तब्दील किया है उन्होंने जी, और खाम उसको एक हवा बनाकर कोशिश की। तो फिर ये चीज़ें तो राज की भी होती हैं। तुमने तो हल्फ उठाया है कि मैं हुकूमती राज बाहर नहीं निकालूंगा, निकाली भी और झूठ बोल कर निकाली जी। तो इस किस्म के बेएहतियात लोग जो फिर न रियासत के मफाद को देखते हैं, न रियासत के ज़रूरतों को देखते हैं, और इस तरह वो, तो मुझे कहा जी कि वो तो जलसे कर रहा है। तो मैंने कहा ज़ाहिर है जब आदमी मर जाता है तो फिर रोने धोने वाले तो आकर जमा होते जी, मातम तो होता है। फिर मैंने ये अब कहीं फिर एक और इंटरव्यू, फिर ये तो ऐसा है जी, हमारे यहाँ एक कबीला है, मैं नाम नहीं लेता, उसके घर में बच्चा पैदा होता है तब भी ढोल बजा कर रक्स करते हैं, और जब मैयत होती है तब भी ढोल बजा कर रक्स करते हैं। तो ये वो लोग हैं जी। फिर मुझसे किसी ने कहा जी कि ये तो दोबारा ज़िंदा हो रहा है। मैंने कहा मुर्दा के ऊपर 10 करोड़ लोग भी इकट्ठे हो जाए तो दोबारा ज़िंदा नहीं कर सकते। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमने चौकस रहना है, क्योंकि हुकूमत में न भी हों तब भी अनासर तो हैं, और एलीट क्लास के अंदर हैं, उनका नेटवर्क मौजूद है। बाहर से कौन दुनिया है जो इस नज़रिए को सपोर्ट कर रही है कि मेरा मुल्क होगा, मैं 22 करोड़ 25 करोड़ मुसलमान यहाँ रहूँगा, और मेरे फैसले जो हैं वो बैनुल-अक़वामी फोरमों पर होंगे, और उसमें बुनियादी किरदार यहूदियत का होगा, कादियानियत का होगा। इन्होंने कादियानियों से वादा किया था कि हम आपकी पोजीशन बहाल करेंगे, और ये रिकॉर्ड पर आ चुके हैं जी, लेकिन नहीं हो सका। इंशाल्लाह उनसे नहीं होगा भी इंशाल्लाह। तो इन सारी चीज़ों को हमने मद्देनज़र रख कर बड़ा चौकस रहना है, और अपने आप को अब भी आप तहरीक में समझे, इक़्तिदार में नहीं। इक़्तिदार अगर है भी तो ये अबूरी एक सेटअप होगा, और उस पर हम ये चाहेंगे कि हम एक शफाफ इलेक्शन के हद तक पहुँचे, और फिर नया निज़ाम और कौम एक नए मैंडेट के साथ आए। तो कौम को समझाना है, आप लोगों ने पब्लिक में रहना है, आवाम को अपने मौक़िफ़ से हर वक्त आगाह रखना है। जिस तरह इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क किया, इसके बाद इनकी मीठी मीठी बातों पर और जज्बाती बातों पर कौम क्यों धोखा होगी। सुना है कि हम लोग की सीट आ गई है, ये साथी कह रहे हैं जमीयत को। मालूम नहीं, लेकिन उनकी हुकूमत है, ये पहले भी उनकी थी और अब भी उनकी हुकूमत है, तो ये कोई मसला नहीं है। एक इलेक्शन कोई मेयार और मदार नहीं होता।
یا انتخاب پہ نظر رکھو یا پھر تحریک پہ نظر رکھو. فی الحال تحریک پہ نظر رکھنی ہے جی. تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ العزیز حرکت میں برکت ہے اور ہم ان برکات کو حاصل کریں گے. صرف اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے, اسی کو راضی رکھنے کی کوشش کریں, اسی سے آئندہ کے لیے خیر کی توقعات وابستہ کریں اور اسی سے دعا گو رہے. اللہ تعالیٰ آپ کی ان کاوشوں کو قبول فرمائے اور یہ جو ہم نے یہاں قرآن کریم پڑھا ہے ایک ایک حرف پر اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں, اور پھر اس کی مرضی ہے جتنا بھی حساب دے سکے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور اس پر اجر و ثواب مرتب فرمائے. جتنے بھی ساتھی آئے ہیں میں ان سب کا شکر گزار ہوں. اور اب ہمیں کچھ ساری رات ہمارے ساتھی کچھ میٹنگ میں رہے ہیں تو وہ بھی حال احوال دینے کے لیے انتظار میں ہیں تاکہ مزید مشاورت کی جائے. تو میں آپ سے اجازت بھی چاہوں گا. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. چھوٹے سطح پر بھی ہمیں جو ہے نا اس طرح کے منبع ہوتے ہیں ہمارے مدارس کے, تو ان تک تو آگاہی چلی جاتی ہے, لیکن یہ جو مدارس سے باہر ہیں ہماری طرح جو لوگ ہیں ان تک بھی رسائی کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے, کیونکہ جس طرح کے عمران خان کے سپورٹر چھوٹے سطح پر بھی لوگوں کو حضرت جمعیت کے ہر یونٹ میں جمعیت کی تنظیم موجود ہے اور الحمدللہ ہم جب جلسے میں آتے ہیں تو یونٹ سے لوگ نکل کر آتے ہیں اور خود بہت کراؤڈ نہیں بن جاتے اتنے بڑے بڑے جب تک کہ ہم گراس روٹ سے لوگ وہاں سے نہ نکلیں. تو الحمدللہ پورا نیٹ ورک موجود ہے اور ہماری لوکل ساتھی جو ہیں ان کو 2 چیزوں کی کوشش کرنی چاہیے. پہلے یہ کہ ان کو سمجھائیں بھی, دعوت بھی دیں, اصلاح کی بھی کوشش کریں, اور اگر اصلاح کی کوشش ناکام ہو جاتی ہے تو پھر واضح طور پر ان کے مقابلے میں مد مقابل بن کر آئیں کہ پھر ہم آپ کے نظریے کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے.